مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ چودہ سو 46 ہجری کے ماہ رمضان کی آج 5ویں رات کی مناسبت سے اربعین عطار قسط دوسری فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، اجعلوا فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، پہلے کچھ ہو سکے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ہمیشہ نیتیں کرنی بھی چاہیے، اگر یہ ذہن بنتا اور نیتیں بنتی ہوں تو یہ کر لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک مدنی مذاکرے میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے وغیرہ جو نئے عیسائی بھائی ان کو دعوت دوں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا، ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک بوڑھے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوا سستی کر دیں، بیٹے سے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ امیر اہل سنت، اس ایموشنل تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ عکاسی ہے معاشرے کی کہ بیٹا جو ہے وہ بعض اوقات باپ کے علاج میں توجہ نہیں دیتا، خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، باپ مانگے تو بول دے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مشکل سے پورا ہوتا ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں۔ اس طرح کے واقعات معاشرے میں ہوتے ہوں گے، تو اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تم ہی اب دوا سستی کر دو، بیٹے سے پیسے کہاں مانگوں گا میں، ہمت نہیں ہو رہی، شرم آ رہی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ویسے ماں باپ نے تو بڑا کیا، پالا پوسا، بڑھایا آپ کو،
پڑھایا لکھایا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے صحیح بات ہے کہ آپ کے ماں باپ کے مرہون منت ہے، ماں باپ کی کوششوں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے. تو اس لیے ماں باپ کے لیے اپنی جیب کو کبھی بھی بند نہ کریں، نہ بند کریں نہ تنگ کریں. جو چاہیں جو مانگیں تو دے دینا، اسی میں سعادت ہے. ان کی خوب خدمت کی جائے، ان پر خوب خرچے کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے روزہ. روزہ بہت ہی پرانی عبادت ہے. روزے کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے. رمضان شریف کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے. روزہ ایک مشکل عبادت ضرور ہے، لیکن پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حدیث بعد میں روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے. اور ہاں، روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، سوتے ہوئے بھی نیکیوں کا کاؤنٹر چل رہا ہے. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. یہ دروازہ اللہ پاک نے خاص روزہ داروں کے لیے بنایا ہے. روزے کے بارے میں چند باتیں تو ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن پیارے امیر اہل سنت، ہمیں یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے سے صحت پر کیا اچھا اثر پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ، صحت پر کیا اچھا اثر پڑتا ہے. حدیث پاک میں صومو تو صحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے، پیٹ کو سکون ملتا ہے دن میں کھانے سے. اس طرح معدہ درست ہوتا ہے. ہر وقت کھاتے رہنے سے بھی ظاہر معدہ تھک جاتا ہے، اور طبیعت میں گرانی، وزن اور بعض اوقات بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ ہمارے بدن کو صحت دلاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے والد محترم جو وفات پا چکے تھے، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس رمضان میں تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن روزہ مت چھوڑنا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ واقعی والد صاحب نے جو خواب میں کہا تھا مجھے ایسا ہی ہوا، میں رمضان شریف میں بیمار ہو گیا. لیکن میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اور میں روزوں کی برکت سے صحت یاب ہو گیا. پھر آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ ہے. فرمایا کہ اور کیوں نہ ہوتا صحت یاب، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صومو تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، درود شریف کی کثرت کرے یہاں تک کہ درود کے رنگ میں رنگ جائے. یہ درود کے رنگ میں رنگنا کیا ہے؟ میں مرشدی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں، محاورہ ہے رنگ میں رنگ جائے، یعنی مطلب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے لب پر درود شریف ہو، وہ درود شریف پڑھتا رہے، بات بات درود شریف پڑھتا رہے. اور ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو بات بات پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی علیہ کر کے وہ جو درود شریف پڑھتے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب بندہ درود کے رنگ میں رنگ جائے کہ ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. اقبال اعوان یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں مگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعا کی قبولیت کے روحانی اصول کیا ہیں؟ روحانی اصول کیا بات ہے. روحانی اصول تو یہ کہ دعا مانگتا رہے، قبولیت کی طرف دیکھے بھی نہیں. اللہ کے بندو، اللہ پاک خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو دعا قبول ہی قبول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کو دعا کو قبول سمجھتے ہیں کہ جو مانگا وہ ہم کو مل گیا. یا اللہ میرا بھائی جو بیمار ہے وہ صحت یاب ہو جائے، تو بھائی تپتے ہوئے بخار میں اٹھ کھڑا ہوگا، میرا بخار اب تو نہیں ہے، بخار صحیح ہو گیا، دعا قبول ہو گئی.
چلو اگر دعا مانگی ہے تو یہ بھی قبول ہو گئی ہے، تو قبولیت ہی بھی، لیکن دوسری بھی صورت ہے نا قبولیت کی. دعا کے مانگنے سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اس کا بندے کو پتہ نہیں چلتا. اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ آپ فلاں مکان میں جانے والے تھے اور وہاں آپ دعا مانگ کر گئے، تو وہاں سے آپ نکل آئے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے لیے اس دعا کی برکت سے کیا ہوا ہے. اصل وہاں اس مکان میں دیوار گرنے والی تھی، تو آپ نے دعا مانگی تھی، دعا جو بھی مانگی تھی اس کی برکت سے دیوار گری نہیں آپ پر، اور آپ صحیح سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ایک میں نے سمجھ میں جو آئی مثال وہ عرض کی. تو آنے والی مصیبت دور ہوتی ہے اس سے، دعا سے. تیسرا یہ کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جن کو ہم کہتے ہیں قبولیت، آخرت میں ان کے لیے ثواب کا ذخیرہ ہوتا ہے. تو جب بندہ اپنی دنیا میں ناقبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا قیامت میں، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا یہاں کے لیے میرے لیے ثواب کا ذخیرہ ہو جاتا، ثواب میرے لیے اتنا جمع ہو جاتا، ان دعاؤں کا اسٹور ہو جاتی، دعا ثواب اسٹور ہو جاتا. تو یوں مطلب ہے کہ ہر صورت میں دعا یوں سمجھو کہ قبول ہے. دعا مانگنے سے ہم لوگ بہت سستی کرتے ہیں، تو دعا مانگتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام طاہر ہے، میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں. ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک سوٹ کتنے دن میں آپ دیں گے؟ ہم اس کو 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں. اگر وہ 2 دن میں ہم نہیں بنا سکتے تو یہ کیا وعدہ خلافی ہے، اور اس کا کوئی ازالہ یا گناہ ہے یا کیا چیز ہے؟ اگر اس کو 2 دن کا کہتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ 2 دن میں بنے گا تو نہیں ہے، اب میں زیادہ دن بولوں تو کہاں کہ بھاگ جائے گا، تو اس کو مطلب پھانسنے کے لیے 2 دن کہہ دیے، جبکہ پتہ ہے کہ 2 دن میں نے دینا تو ہے نہیں، تو پھر تو یہ وعدہ خلافی ہے. وعدہ خلافی ہوتی یہی ہے کہ وعدہ کرتے وقت کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا ہے، تو گناہ گار. اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے اس کا، اور اس کو جو لگتا ہے میں 2 دن میں دے ہی دوں گا، اس کی اپنی مطلب نے سوچ یہ ہے کہ میں دے دوں گا، اور اب وعدہ کیا اب وہ نہیں دے پایا، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا. مگر یہ کہ پوری کوشش تو کرنی ہے کہ دینا ہے، ورنہ لوگ بزن ہوتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں. عام طور پر کاریگروں کی تو بدنامیاں بھی ہیں اس میں، یہ کاریگر یا یہ جو چیزیں دیتے ہیں، یہ اسکوٹر یہ جو بھی بناتے ہیں میکینک، یہ سچ نہیں بولتے، یہ وعدے دیتے ہیں، وہ ٹرخاتے رہتے ہیں. یہ جنرل ذہن یہ ہے، تو اس لیے ایسا ہونا نہیں چاہیے. 2 دن نہیں، آپ 4 دن بول دیں، جو آپ جس میں آپ دے سکتے ہیں وہ ٹائم دیں، اور سیریس اس کو لیں کہ میں نے یہ جو بھی کہا اس کو پورا کرنا ہے. اس میں فائدے زیادہ ہوں گے، آپ کو گاہک آپ کا مضبوط ہو جائے گا، اعتماد آپ پر بحال ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی صحیح ہے، یہ جو ٹائم دیتا ہے اس پہ دے دیتا ہے. اگر اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، کام زیادہ ہوتا ہے تو منع کرتے تھے کہ ابھی میں جلدی آپ کو دے نہیں سکوں گا، میں 2 دن 3 دن 4 دن بول تو دوں گا، آپ سمجھے میرے پنجرے میں بند تو ہو جائیں گے، پھر میرے پیچھے چکر لگاتے رہیں گے. لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں اگر آپ کو منظور ہے تو 2 مہینے کے بعد دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اتنا کام جمع ہے تو وہ پھر بھلے نہ دے آپ کو، لیکن آپ کا ایک چھاپ پڑے گی کہ یہ آدمی صحیح ہے، دھوکہ نہیں دیتا، صحیح صحیح بات کر دیتا ہے. تو اس طرح بھی آپ کا امیج بحال ہوگا اور آپ کے پاس گاہک بڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے. اور اس میں خاص طور پر جو فرنیچر والے ہیں نا، اور وہ فرنیچر والا جسے شادی کے فرنیچر کا آرڈر دیا گیا، اب وہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پر ہی فرنیچر کا واپسی کرنے کا ہوتا ہے. اب وہ بولا آپ فکر فکر رہو، آپ کو فرنیچر مل جائے گا. یعنی یہ واقعات ہیں کہ جس کی شادی ہے وہ دولہا بھی 1 یا 2 دن پہلے فرنیچر والے کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے
کہ بھیا میری مطلب کہ 2 دن کے بعد میرا نکاح ہے، رخصتی بھی اسی دن ہے، میرا فرنیچر تو دے دے. وہ فرنیچر والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی پردے والا نہیں ہے، کبھی یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ تر. ہاں بجلی کے بعض اوقات مسائل کی وجہ سے بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں لیٹ ہو جائیں، لیکن یہ سب کاری جو آرڈر لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. مستری بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور لائٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے جب گفتگو فرمائی نا حضور کہ یہ آرڈر لینے کے لیے کہ یار آرڈر مل جائے، بیانہ مل جائے، تو پیسے مل جائیں تو ہو جائے گا کام. تو اس میں یہ گھر بنانے میں بھی یہ صحیح ہوتا ہے، بہت لیٹ کر دیتے ہیں، بہت لیٹ کر دیتے ہیں اور وقت پر چیزیں نہیں بن کر دیتی. اللہ کی پناہ، بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس کے اندر. ہر کام میں یہ ہے، کیا درزی اور کیا موچی سب دھکے کھلا رہے ہوتے ہیں. پہلے میٹھے میٹھے بن کر آرڈر بک کر لیں گے، بیانہ یا جو بھی ہے، بیانہ نہیں بھی ہو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ تو رکھ ہی لیتے ہیں نا، سامان اس کا رکھ لیں گے. ہاں بھائی میں بنا کے دے دوں گا، کل لے جانا، شام کو لے جانا، ارے یہ ہو گیا، پرسوں لے جانا، ارے وہ ہو گیا، کاریگر چلا گیا تھا، اب اتوار کو دے ہی دوں گا میں آپ کو. یوں بیچاروں کو چکرے لگاتے رہتے ہیں. تو جو بھی ہے صاحب پہلے بات کر لیں کہ میں کل کا کہہ کر لے تو لوں گا آپ کا آرڈر، لیکن کل دے نہیں سکوں گا، اس لیے میں آپ کو دوں گا اتوار کو. جو پتہ ہے اس کو کہ میں اتوار کو دے سکتا ہوں، تو وہ صحیح سے بتا دے. گاہک رکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ رکے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اپنے ذمے گناہ لے کر اس طرح کیوں مت روزی کماتے ہیں؟ جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، اور پتہ نہیں صحیح بھی ہے کیا ہے. میرے عزیز ہیں جنہوں نے گھر بنایا تھا وہ مجھے بتا رہے تھے یار اتنے رشتہ دار انتقال کر جاتے ہیں یار، ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا رشتہ دار انتقال کر جاتا ہے، وہ 3-4 دن کے لیے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کوئی انتقال کر جاتا ہے، پھر 3-4 دن. اتنے دور دور کے رشتوں کے نام لیتے ہیں کہ بندہ مطلب کہ سوچے کہ یار ان کے پاس جاتا کون ہوگا. مگر یار چونکہ پیسے لے لیے ہوتے ہیں، ہم بھی بند گئے ہوتے ہیں، سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، میری فلاں اور دور کی وہ ساس کی وہ فلاں جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، میں جا رہا ہوں، وہ گیا. تو یہ ایسا بھی بیچارے وہ اتنے تنگ آ گئے تھے، ایسے چی بول گئے، یقین مانے آپ کو میں کیا بتاؤں. تو یہ بھی ہوتا رہتا ہے. اب اس پہ کیا سچ کیا جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہوتا رہتا ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آتے تو ہماری مرضی سے ہیں لیکن گھر سے باہر پھر اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یعنی اتنا بعض اوقات صحیح فرما رہے ہیں. خود میرا اپنا تجربات 4-5 مرتبہ خاص ایک جو ہے وہ کام کرنے والوں سے پڑھا کہ ان کو جب بھی کام دیا تو ان کے گھر میں میتیں ہی ہو جاتی ہیں. تو اس دفعہ مجھے کچھ کام کروانا تھا تو میں نے کہا کہ یار میں کام کرواؤں گا، ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر میں کچھ اور بھی 1-2 میتیں ہو جائیں. پوچھ لیا جائے یار آپ کے رشتہ دار کتنے دنیا میں، اس کے مطابق ہم آپ کو دیں. اور کتنا دور رہتے ہیں، پنجاب میں کتنے رہتے ہیں، KPK میں کتنے رہتے ہیں، ملک سے باہر کتنے رہتے ہیں، آنا جانا کتنا ہوگا. واقع تکلیف تو ہے. اچھا ان کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا یار، ان کو کیسے نہیں اندازہ ہوتا ہوگا کہ یار تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، سب سچی توبہ کر لیں. حقوق العباد جہاں جہاں تلف کیے وہ بھی ادا کرنے آئیں گے، ادا کرنے ہوں گے. تو اس طرح توبہ کر کے سمجھو نئی ستھری زندگی اور حلال روزی کمائیں، دھوکہ نہ دیں، سچ بات کر دیں. سچ بات کرنے میں سانچ کو آنچ نہیں ہے. گاہکوں پر آپ کا اچھا اثر پڑے گا، آپ کا امیج بنے گا، لوگوں کا آپ پر اعتماد ہوگا کہ یہ آدمی صحیح ہے، کام تو اسی سے کروانا ہے. 2 دن لیٹ سے، بھلے 2 دن لیٹ تاریخ دے لیکن دی ہوئی تاریخ پر یہ دے دیتا ہے. اس طرح فائدہ ہی ہے انشاءاللہ، دنیا آخرت کا نقصان کوئی نہیں ہے سچ بولنے میں. ادھر نفع کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کرے گا تو امت کو نفع ہوگا. ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ تجربے کار آدمی، یعنی کہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، یار اس کو اس کام کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے، اس سے کام کراؤ. یہ بالکل اچھی بات ہے. میرا اس میں ایک اور اضافے کا ذہن بنا ہوا ہے، صرف ایکسپیرینس کافی نہیں ہے، سکسیس اسٹوری ضروری ہے. یعنی آیا اس نے جو کام کیا اس کام میں اس کو کامیابی بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی ایک شخص کو پلمبر کا کام آتا ہے، ہم کو پتہ آتا ہے، اب اس نے جہاں جہاں پلمبر کے کام کیے نا وہ معلومات لے لیں کہ ان کا پلمبر کے کام کے بعد اس گھر کا حال کیا ہے. آیا وہ 1-2 سال کے اندر پلمبر کا کام سلامت ہے یا پھر ٹائلیں چھت کو مطلب کھدائی کا کام جاری ہے. تو یہ پلمبر ہو، الیکٹریشین ہو، اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں نا، ان سے جب بھی کام لیں، یہ ایک میں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں.
تو ان سے کام دینے سے بھی ان کو پوچھا آپ سے پہلے کہاں کام کیا ہے، تو وہ کہ ہم فلاں جگہ ہم نے کام کیا. تو وہاں کی معلومات لے لیں کہ ان کے کام کے بارے میں ان کا تجربہ کیا ہوا، ورنہ وہ کہہ دیں گے بھائی ہم سے بھول ہو گئی ہے تم بھول نہ کرنا. تو کیونکہ یہ ایسے یہ سے گھر نہیں، ایسے 10 کام ہیں کہ آدمی اس پر سوچے. تو ایکسپرٹیز پلس سکسیس سٹوری، یہ میری درخواست ہے. یہ آپ غور کر لیں گے تو آپ کو زندگی کے کئی شعبوں میں اللہ پاک نے جا تو اس میں آپ کو تکلیف کم سے کم ہوگی. لیڈیز ٹیلر کا کام کرتا ہوں. ہمارے پاس اکثر جو ہے نا کپڑے اور لیسز وغیرہ جو بچ جاتی ہیں، مگر ہم کسٹمروں کو اکثر بول دیتے ہیں کہ یہ لے جائیں، مگر وہ جو کسٹمر نہیں لے کے جاتے تو وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو دے دیتے ہیں، بعض ہم کسی کی چیز ہم کسی میں لگا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جائز ہیں، یا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں اس میں رہنمائی عطا فرمائیں. اس میں عرف و عادت جو روٹین ہوتی ہے نا، اس وقت کی، اس علاقے کی یا اس دور کی، وہ دیکھی جاتی ہے. اب جیسے کہ کپڑے کا بڑا پیس بھی بچتا ہے، چھوٹا پیس بھی بچتا ہے مختلف. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بڑے پیس لوگ لے جاتے ہیں، چھوٹے پیس چھوڑ جاتے ہیں. جہاں ایسا عرف اور عام ہے یہ بھی. اب بڑا پیس دو نا تو کوئی نہیں چھوڑے گا، کیا رومال بن جائے گا اس کا، بچے کے لیے کام آ جائے گا، لے لیتے ہیں، صافی بن جائے گی اس کی. تو بالکل چندڑیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی یہ نہیں لیتے لوگ جنرلی. تو اس کے بڑا پیس ہو تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے کپڑوں میں لپیٹ کر واپس دے دیے جائے. ساتھ میں کہہ دیا کہ بڑے 2 پیس نکلے تھے، میں نے اپنے اندر رکھ دیا، تو وہ اچھا لگے گا اس کو. اب اگر وہ خود دیکھتا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہیے، کیا کروں گا میں، آپ لے لو، تو ٹھیک ہے آپ پھر رکھ سکتے ہیں. وہ چھوٹی چندڑیاں بھلے آپ جمع کریں، یہ بھی بکتی ہیں، ویسٹ کون کرے گا اس کو. یعنی ہمارے ہاں تو نہیں ویسٹ کرتے، باہر ملکوں میں بھلے کرتے ہو، پاکستان میں تو نہیں کرتے. چندڑیاں وغیرہ سب بکتی ہیں. غریب فقیر یہ چند چندڑیاں آپ دیں گے تو کرے گا کیا اس کو. تو اس طرح. اور یہ درزی جو ہوتے ہیں نا، یہ خیر یہ تو ماشاءاللہ خوف خدا والے آدمی ہوں گے جبھی انہوں نے سوال کیا. جنرل بات کرتا ہوں، جو درزی کپڑا چوری نہ کرنا وہ درزی نہیں. یہ بھی ایک محاورہ اس طرح کا بھی سنا تھا. یہ ضرور کپڑا تو چوری کرتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے بڑے بڑے نکالیں گے، زیادہ کپڑا منگوائیں گے. ان کا دستور ہوتا ہے کہ بھائی اتنے میٹر کا کپڑا ہوگا اس میں سوٹ بنے گا. اب گاہک کو بیچارے کیا پتا ہے، بھائی ایک معمول ہے بھائی اتنے دن ہے اتنا، اور پھر یہ ٹکڑے بچا کر اس کا ریڈی میڈ میں جاتا ہے. بچوں کے سوٹ بنتے ہیں اس سے، بابا سوٹ، اور یہ سب اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک واقعہ کسی نے، یعنی یہ شاید ہوگا سمجھانے کے لیے کہ ایک درزی جو تھا وہ بھی ماہر تھا، وہی کپڑا چورا لینا، سمجھا. تو کسی نے مطلب اس سے ترکیب بنائی، کپڑا اسے سلوانا تھا. بولا میں تیرے کو چوری تو نہیں کرنے دوں گا. تو میں کہاں چوری کرتا ہوں یار. خیر اب وہ اس کی جان پہ بٹھا رہا کہ یار سلائی کر. اب وہ سلائی کرتا رہا. اس نے کیا اس دوران ترکیب بنا لی کہ اس کا بیٹا ایک بار آیا، امی بلاتی ہے، آتا ہوں. امی بلاتی ہے، دوبارہ آیا، تیسری بار آیا، امی بلا رہی ہے. جاتا ہے کہ نہیں تیری کر کے اٹھایا جوتا، کس کو جوتے کو مارا، وہ جوتا دور جا کے پڑا. بچہ مطلب وہ جوتا لے گیا اب ہوگا. تو اب یہ کہ اس نے کپڑا اس کو دے دیا. پھر وہ اب چونکہ وہ اس کو مطلب وہ اپنی ہان دکھانی تھی نا، تو وہ پھر وہ جوتا آیا واپس. تو بولا دیکھ، تو بولا میں نہیں چرا سکتا، جوتے میں کیا ہے، یہ دیکھ تیرا کپڑا ہے. میں اتنا ماہر ہوں کپڑا چڑھانے میں کہ میں نے وہ ترکیب سے جوتے میں سرکا دیا تھا. بیٹے سے ترکیب بنا لی تھی کہ وہ 2-3 بار آئے گا، پھر میں غصہ دکھاؤں گا نقلی، جوتا ماروں گا، یہ لے جائے گا جوتا، اور کپڑا اس میں تیرا چلا جائے گا ساتھ. تو یہ ایسے ماہر ہوتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے، چور کی 14 نظریں. یہ ساری نظریں جو ہے نا یہ ماری جائیں گی، آخرت کی بربادی والی نظریں. یہ چوری نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مال نہ حق کسی کا نہیں کھانا چاہیے.
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गोश्त फरोश कम तंग करते हैं यार, बकरीद के दिनों में जनरल बात करो, सब नहीं करते लेकिन करते हैं। इधर ज़बा किया, माहिर होते हैं, ये माहिर ज्यादा तंग करते हैं। फिर इसको छोड़ दिया, उधर ज़बा किया, इधर आए, फिर इधर आए। वो मतलब जो जिसने इनसे बकरा कटवाया ना, उसकी बेचारे की जान पे आ जाती है कि अब करे क्या हो। तो मेहमानों को दावत दी है, आज पका कर इनको खिलाना, तो फिर वो दोपहर तक तो इसकी खाल भी नहीं उतरी। तो ये यूं करते हैं। तो इनसे भी अब जो समझदार लोग हैं ना, पहले से तरकीब बनाते हैं, देखो जब तक पूरा काम मेरा नहीं बना दोगे, कर दोगे, तब तक कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ बोलकर भी चले जाते होंगे, बंदा क्या करे, जब भागेगा थोड़ी इनके पीछे कि कहाँ जाता है, रुक किधर, झगड़े भी होते होंगे। तो ये हर फर्द जो है, हर फील्ड जो है ना, इसमें बस मसाइल ही मसाइल है। तो परेशानियां भी इतनी है कि बस खुदा की पनाह, हर आदमी इस वक्त परेशान हाल है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो बोला मेरी माँ बीमार है, तो मेरा बाप बीमार है। घर में बीमारियां, परेशानियां, पैसे इतना कमाते हैं, नजर नहीं आते, बरकत नहीं है, पूरा नहीं होता, सब लगभग तकरीबन ये शिकवे गिले शिकवे लगे। तो हमारी नीयतें खराब है, हमारे अंदाज जो है ना ये बहुत गलत है, और हमको समझ नहीं पड़ती कि ये गलतियां हमसे हो रही हैं, और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जिसको हम इजी लेते हैं। अगर हम सच्चे हो जाएं, नीयतें सच्ची हो जाएं, और सच बोलना अपना शियार बना लें, झूठ से बचें, धोखे से बचें, अल्लाह पर पक्का भरोसा करें, एतमाद करें, और जो भी काम करें उसमें रास्तबाजी से काम लें, हम दयानतदारी से काम लें, तो इंशाअल्लाह ये मुआशरा जो है ये तब्दील हो सकता है, खुशहालियाँ मिल सकती हैं, खुशियाँ नसीब हो सकती है। लेकिन हम लोगों ने अपने हाथों अपने जो राहतों की बस्ती उजाड़ के रखती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे पापा जान, मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा था। आपने कल मदी मुज़ाकिरे जो वजीफा बताया, मैंने उस पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार उतर गया। शुक्रिया अतार का, शुक्रिया अतार का। या अल्लाह पाक मेरे पापा जान को लंबी से ताली लाते हुए बिल खैर अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। या हलीमो 1100 बार पढ़ने का बताया था, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकलीफ में कभी या हलीमो 1100 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ मरीज के पास बैठ कर पढ़िए, मरीज के पास बैठ कर पढ़िए और पानी में दम करके उसे पिला दीजिए, इंशाअल्लाह उल करीम उसकी तकलीफ में कमी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का वजीफा टेंशन से हिफाजत। अल्लाहु समद 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ने वाला गमों, दुखों, परेशानियों, टेंशन वगैरह से महफूज रहे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। इस सवाल कर रहे हैं लोग कहते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद अगर आसमान पर तारे नज़र आना शुरू हो जाएं तो मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? ये नहीं है। तो नमाज में यानी कि मगरिब में इतनी देर कर दी कि तारे करीब करीब हो गए, तारे गुथ जाना इसको बोलते हैं, तारे करीब करीब आ गए, तो इसमें ये नमाज मकरूह तहरीमी होती है, गुनाहगार होगा। जानबूझकर अगर इतना लेट करेगा तो किसी बीमारी की वजह से या किसी सफ़र में कोई होता है कि मस्जिद नहीं मिलती है, वजू का मसला खड़ा हो जाता है वगैरह, कोई वाकई ऐसी मजबूरी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे, तो यूँ ताख़ीर हो गई तो फिर गुनाह भी नहीं है, पढ़ ले। लेकिन ये कि नमाज तो पढ़नी है, ये नमाज का वक्त तो है मगरिब का, ये कहना कि नमाज ही नहीं पढ़नी चाहिए नहीं होती,
یہ عوامی بات ہے. عوام بات میں بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اس سے نماز نہیں ہوتی، اس سے نماز نہیں ہوتی. ایسا نہ کیا کریں. یہ کام علماء کا ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. صلو علی صلی الحبیب اللہ علیہ محمد. صلی اللہ شہروں علی میں محمد. ستاروں کا تاروں کا نظر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ موسم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے تو ستارے اتنے واضح نہیں ہوتے. تو کیا اس کی کوئی ٹائمنگ کے ساتھ اب ہم رہنمائی دے سکتے ہیں امت کو کہ اب وہ ستارے دیکھے گا کہ ستارے تو مطلب وہ قریب ہوئے ہی نہیں ہوئے، ستارے نظر نہیں آ رہے، تو کوئی گھڑی کا وقت دے سکتے ہیں کہ مغرب کا غروب آفتاب سے لے کر اتنے دوران کے اندر آپ کر لیں، اس کے بعد مقروء تحریمی وقت شروع ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ نصاب توقیت میں تو میں آسان کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں. نصاب توقیت حصہ اول صفحہ نمبر 156 تا 157، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے، یہ بہتر یہ کہ جلدی پڑھ لے. 2 رکعت کی مقدار تاخیر مکروہ تنزیہی، یعنی کہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا لیکن بچنا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بچے آدمی. اور بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے اتنی تاخیر کرنا، اتنا لیٹ کرنا کہ ستارے گتھ جائیں، ستارے قریب آ جائیں، مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے. بارہا دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ وقت مغرب کے نصف اول یعنی فرسٹ ہاف، پہلے آدھے اس ٹائم میں، یعنی پہلے آدھے ٹائم پورے میں نماز پڑھ لی جائے. ورنہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان جو یہ پورا وقت ہے نا، پہلا آدھا ٹائم ہے اس میں پڑھ لی جائے. ورنہ دوسرا آدھا ٹائم ہے نا، اس میں پہلا آدھا جیسے ہی ختم ہوتا ہے ستارے آپس میں قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے یا ایسی مجبوری ہے جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، اس وجہ سے لیٹ ہوا ہے، تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے پھر، ورنہ گناہ گار ہوگا اور توبہ اس پر کمپلسری ہوگی. ابھی جس کتاب کا تذکرہ ہوا اور آپ نے دیکھا بھی نصاب توقیت، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 500 روپے ہدیے میں حاصل کر سکتے ہیں. 265 اس کے پیجز ہیں، صفحات ہیں. ماشاء اللہ. اب یہ نام ایسا ہے کہ آدمی مطلب بس وہ، میں نے تو خیر نام نہیں، مجھے المدینہ العلمیہ والے جو کتابیں چھاپتے ہیں عام طور مجھ سے نام رکھواتے ہیں، اپنے نام لسٹ بھیجتے ہیں، تو ان میں سے یا تو پاس کر لیتا ہوں یا کچھ اپنے طور پر کہ نام یہ ایک حکمت عملی ہے. میرے پہلے میں رسالہ لکھتا تھا تو سائیں بھائی آ کے مکتبۃ المدینہ سے پوچھتے تھے کہ نیا رسالہ کب رہا ہے. اب جیسے کہ کبھی جیسے جنات کا بادشاہ میں نے نام رکھا، میرا رسالہ ہے خوفناک جادوگر. آدمی سنسنی پکڑ لے کہ اس میں ہے کیا. خوفناک جادوگر میں ہے یہ کہ خواجہ غریب نواز نے خوفناک جادوگر کو قابو کر کے مسلمان کر دیا. جنات کا بادشاہ، کوئی لڑکی اٹھا گیا تھا جن، میرے مرشد کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک کا مرید تھا وہ، تو غوث پاک نے جو بھی طریقہ بتایا، جنات کا بادشاہ حاضر ہو گیا، لڑکی آ گئی. تو اس طرح مطلب واقعات ہوئے ہیں اس کے، لیکن یہ ایک حکمت عملی ہے. میری تقریباً رسالے میں نے اسی طرح کے نام رکھے ہیں، کوشش کر کے کہ آدمی پکڑ لے اس کو پڑھے گا دین. تو دین حکمت عملی سے پہلا سورہ بقرہ، پہلی سورت جو ہے سورہ فاتحہ، تو پہلی سورت سورہ فاتحہ لیکن بڑی سورت سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے، سورہ عنکبوت مانے مکڑی، سورہ نمل مانے چونٹی، اور بھی کئی ہے، سورہ جن. تو یہ ایک مطلب اٹریکٹیو ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے کہ قرآن کریم میں بھی کبھی کبھی مجھ پر اعتراضات ہوتے تھے کہ یہ کہانیوں کی طرح نام رکھتا، تو میں یہ مثالیں دیتا تھا کہ قرآن کریم کی صورتوں کا رکھو گے یار، پھر آگے کوئی بحث نہیں کرتا تھا. تو یہ مطلب ایک انسان کو مطلب کسی حکمت عملی سے دین سے قریب کرنا ہے، کوئی وحشت نہیں دلانی. بشرو ولا تنفرو، کوئی بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، نفرتیں مت دلاؤ. اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سید غلام نبی سوال کر رہے ہیں SMS کے ذریعے. یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد سنتیں نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے؟ نماز جو پڑھی وہ تو ہو گئی، لیکن اگر سنت موقدہ بلا عذر ترک کرتا ہے، وہ عذر جب بھی ہم کہیں گے نا تو عذر وہ مانا جائے، عذر مانے مجبوری، مجبوری اس کو مانی جائے، وہ مانی جائے گی جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، ورنہ سستی ہوتی ہے ہم کو، دل نہیں ہوتا، یہ بھی مجبوری ہے، یہ نہیں، شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے. تو بغیر مجبوری کے اگر ترک کی سنت موقدہ، اب جیسے مغرب کے 3 فرض پڑھے، اس کے بعد جو سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ ہیں. ظہر کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں. تو اب یہ نہیں پڑھی تو برا کیا، بار بار اس کو چھوڑا تو اب گناہگار ہوگا. تو اس لیے سنتیں نہ چھوڑیں. بعض لوگ نہیں پڑھتے سنتیں، فرض پڑھتے ہیں صرف. ان کی دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی علم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں، لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کی پیروی نہ کی جائے. تو 2 سنتوں کے بعد جو 2 نفل پڑھے نا، پیروی اس کی کریں، کہ یہ 2 نفلیں بھی حدیثوں سے ثابت ہیں. جو 6 رکعت فرضوں کے بعد پڑھے نا مغرب کے، ان کی پیروی کریں. جو 3 کے بعد 2 سنتیں بھی نہیں پڑھتا اس کی پیروی نہیں کرنی. اوابین کے فضائل ہیں حدیث میں کہ مغرب کے 3 فرض پڑھ کر کوئی بری بات نہ کرے، اس درمیان 6 رکعتیں اور پڑھے. تو یہ اوابین کی نماز کہتا ہے. اوابین، اواب کی جمع، اواب مانے توبہ کرنے والا. تو یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. تو مغرب کے فرضوں کے بعد جی ہاں وہ سنتیں نفل یہ سب آ گئے اس میں، سمجھے. تو یہ 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. 6 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کی عادت آپ سب بنائیں. رمضان میں تو خاص کر یہ مطلب موقع ہے، معتکفین کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے یار. یہ تو آئے ہی نمازیں پڑھنے کے لیے، یہ باتیں کرنے کے لیے، تو ان کو سستی کیا بولتی ہے. تو پڑھتے بھی ہوں گے، خیر کافی تعداد میں پڑھتے ہوں گے الحمدللہ. تو جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں. گھروں میں جو سن رہے ہیں، سن رہی ہیں، یہ بھی آپ ان کی عادت بنائیں اور سارا سال اس کو جاری رکھیں. ثواب کتنا پتہ ہے، جو مغرب کے فرضوں کے بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس درمیان کوئی بری بات نہیں کرتا، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ سستے سودے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو یہ کہ اوابین کی سارے کے سارے عاشقان رسول جو مجھے سن رہے ہیں، حاضرین ناظرین، اس کی عادت بنائیں جن کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو. اب بعض اوقات نوکریوں کے مسائل ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، جن کو مجبوری نہ ہو تو وہ ضرور اس کی پیروی کریں، عادت بنائیں. امام صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں. امام یہ ہوتا ہے کہ لوگ فاتحہ کے لیے انتظار کرتے ہیں یا کوئی سا، تو بھلے 2 سنتیں 2 نفل جیسے پڑھ لیے، معمول یہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو یہ فاتحہ پڑھا دے. اب لوگ چلے گئے، اب 2 نفل باقی اوابین کے اب پڑھ لے. اوابین کی سب عادت بنائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عاطف خان ہے. اب میرا ایک حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، کیا اذان جوتے پہن کے دی جا سکتی ہے؟ نہ دی جائے کہ لوگ اس میں باتیں کریں گے. اب مسجد میں ویسے بھی، مسجد میں جہاں اذانیں دی جاتی ہے وہ پاک صاف ستھری جگہ ہوتی ہے. ویسے جوتا لے کر پہن کر جانا یہ بھی ظاہر گوارا کوئی بھی نہیں کرے گا. اپنا خود دل گوارا نہیں کرے گا، یا جوتے پہن کے کیسے جائیں گے. پھر اذان دینے میں پھر دل نہیں کرے گا کہ یار جوتے پہن کر. ایک تو یوں مطلب بچنا ہی چاہیے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوگوں کے طور طریقوں سے ہٹنا یہ بھی مطلب فتنے برپا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض طور طریقے ایسے ہوتے ہیں جو فرض و واجب واقعی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے اچھے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہوتے. تو اس طرح کے طور طریقوں سے بھی الگ ہونا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ ایک اصول جو بناتے نہیں، یہ ایک اصول رکھا ہے کہ لوگوں کے طور طریقوں سے الگ نہ ہو. لیکن بات وہی کہ وہ طور طریقے جو
शरीयत से नहीं टकराते, शरीयत के खिलाफ नहीं है, इनसे अलग ना हो, इन अपनी 1.5 ईंट की अलग ना बनाए, लोगों के साथ साथ चलता रहे। इनके रस्म और रवाज जो हैं, जो शरीयत से नहीं टकराते और लोग कर रहे हैं वो, तो इनसे भी ना टकराए, इनमें भी शामिल हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब है कि हम लोग कर ही रहे होते हैं, शरीयत से नहीं टकरा रही होती, तो उसमें मतलब कोई दलाल थोड़ी ढूंढे जाते हैं। यही तो दलील है ना इसकी। असल वो किसी काम का मना ना होना, ये खुद दलील जवाज है कि जायज है। वरना तो हर बात की बोलोगे सहाबा किराम ने कब किया, तो माइक में ये स्क्रीन पर सहाबा किराम कब आए, माइक पर सहाबा किराम ने कब बयान किया, खिताब किया, कब अजान दी, अजान भी सभी दे रहे हैं, अब तो नमाजें भी पढ़ा रहे हैं। खाली दुरूद शरीफ का झगड़ा है कि ये क्यों पढ़ते हैं, ये सहाबा किराम ने कब पढ़ा। तो मैं तो बार कह चुका हूँ कि भाई हजरत बिलाल ने माइक पर कब अजान दी, तो माइक हटाओ, दुरूद शरीफ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। तो हमारी जिंदगी का, हमारी आखिरत का सरमाया दुरूद सलाम। अल्लाह करे आखिरी दम भी जब सांस निकल रही हो तो लब पर दुरूद सलाम हो। ये छोड़ने वाला है ही नहीं, मतलब नो कम्प्रोमाइज। हम बात करने के लिए तैयार नहीं है कि दुरूद छोड़ दो, हम नहीं छोड़ते। समझे? इंशाअल्लाह इत्तिफाक तो इंशाअल्लाह सभी को होगा, मैं समझता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो पढ़ो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और हज़रत साहब से मेरा सवाल ये है कि वज़ू के बगैर हम अजान दे सकते हैं और क्या जूता पहन के नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं? वज़ू के बगैर अजान तो खैर हो जाएगी, लेकिन कराहत है ना, मकरूह है। और जूता पहनने में जनाजे की नमाज में ये होता है कि जैसे कि जूता पाक है, जगह भी पाक है, हाँ? जगह भी पाक है, तब तो नमाज हो गई। अब अगर जूता नापाक है, समझो कि जूते का तलवा, पता है कि तला वैसे शक शुबे से कोई चीज नापाक नहीं होती, तो इसका तला नापाक है, तो अब ये कि जूते उतार कर उसके ऊपर खड़े हो गए तब भी नमाज हो जाएगी। तो ये रियायतें हैं इसमें नमाज में। ये नमाज के ahकाम में एक रिसाला है, नमाज जनाजा का तरीका, उसके पेज नंबर 15 पर। जूता पहनकर अगर नमाज जनाजा पढ़े तो जूते और जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है। और जूता उतार कर उस पर खड़े होकर पढ़े तो जूते के तले और जमीन का पाक होना जरूरी नहीं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं, अगर वो जगह पेशाब वगैरह से नापाक थी या जिनके जूतों के तले नापाक थे और इस हालत में जूता पहने हुए नमाज पढ़ी, उनकी नमाज ना हुई। एहतियात यही कि जूता उतार कर उस पर पाँव रखकर नमाज पढ़ी जाए कि जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में खलल ना आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सर ये हमारी जूतों वाली शॉप है, तो इधर बाद दफ़ा नमाज का टाइम होता है तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, तो क्लिक ऑफ ऑफ भी करते हैं, तो फौरन वो कहते हैं कि नमाज के टाइम में इधर नमाज की जगह है, तो हम उनको इधर नमाज पढ़ने की जगह दे सकते हैं जूतों के आगे? हाँ, तो जूते सामने और मस्जिद में भी तो जूते होते ही है ना, जूते बाहर छोड़ो तो जूते चोर फिर नहीं रहने देंगे बाहर, तो इसलिए मजबूरन मस्जिद में लोग जूते लाते हैं। और नए जूते तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, अगर बिलफर्ज इस्तेमाल शुदा भी जूते हों तब भी नमाज तो हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी दुकान में जो जूते होते हैं अंदर छुटे वो नए होते हैं, तो इसमें तो वैसे ही कोई मसला नहीं है, नमाज बिल्कुल पढ़ने में हरज नहीं है, पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, खुद भी पढ़नी चाहिए दुकानदारों को। अब दुकान हो तो बात को मस्जिद, अब हमारे यहाँ तो चलो इस्लामी मुल्क है, मस्जिदें कदम कदम पर है, लेकिन बाद इलाके ऐसे फिर भी होते होंगे जहाँ मस्जिदें दूर दूर होती होंगी या दुकान संभालने वाला कोई नहीं होता होगा, तो इसमें शरीयत ये हुक्म थोड़ी देगी कि
کہ دکان ڈاکوؤں کے لیے چھوڑ دو اور نماز کے لیے چلے جاؤ. نہیں. اگر مال ضائع ہوتا ہے یا دکان کو بند کرنے میں بہت دیر لگتی ہے بعض اوقات چیزیں سمیٹنے میں کرنے میں، تو ایسے موقع پر جماعت میں رعایت ملتی ہے. تو بہرحال لے کے دکان میں نماز پڑھ سکتا ہے بندہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد فیضان ہے، جوتوں والی ہماری شاپ ہے. کیا ہم یہاں پہ قرآن پاک رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، مطلب یہ کہ اگر کوئی مناسب جگہ وہاں ہے اوپر قرآن شریف رکھنے کی رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ عوام کا ہے. تنفیر عوام سے بچنا بھی اہم ہے. لوگ باتیں ہو سکتا ہے کریں، تو اسی جگہ پر اسی جگہ اندر چھپا کر رکھیں گے لوگوں کی نظر نہ پڑے. مطلب شرن کوئی حرج نہیں ہے. جوتے مسجدوں میں بھی تو ہوتے ہیں بھائی، اور استعمال شدہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم بھی رکھے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں کچھ نہیں بولتے. کوئی بولے گا اپنا جوتا باہر رکھو تو چوری ہو جائے گا. تو جوتے کی دکان والے کیا قصور ہے یار؟ کیا وہ اللہ کا نام نہیں لے گا؟ وہ بھی پاک صاف ستھرے نئے جوتوں کے پاس. تو اس میں عرف کا جب دخل ہے تو جیسے مسجد میں تو باہر جوتے اتارے جاتے ہیں یا باکسوں میں رکھے جاتے ہیں. اب اگر کوئی جیسے جوتے کی ان کی یہ دکان ہے اور نئے جوتے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے برابر میں ہی اوپر کی طرف اگر کوئی قرآن رکھ دیتا ہے تو عرفاً یہ بیعت بھی نہیں ہوگی. کوئی اونچی جگہ ہو، میں نے کہا کوئی اونچی جگہ ہو، الگ تھلگ طاق بنا ہوا ہو، جی اس پہ رکھ کے، میں نے کہا کہ جوتوں میں رکھ دو. اپنے مفتی صاحب جیسے ہم دکان میں جاتے ہیں تو کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس پر عموماً سیٹ یا مالک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور جوتے تو بہت آگے کی طرف ہوتے ہیں. تو جو کاؤنٹر جیسا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک الماری ہے جیسے عموماً بنا کر رکھتے ہیں، تو ایسا کچھ ہو تو ہاں صحیح ہے. یعنی ایسے مقام پر کہ مطلقاً دیکھنے والا ہو، یہ خود بندہ ہو، اس کو بھی ایسا فیل نہ ہو کہ یہ بے ادبی کی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے اس کی. پیارے رمضان میں بچے پیارے چمکے جیسے ستارے تارے. پیارے رمضان میں بچے پیارے چمکے جیسے ستارے تارے. رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گدایا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. پیارے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. پاپا میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں؟ اللہم بسمک اموت واحیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات مبارک 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کو ہوئی. ہم نے بھی اپنے گھر پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا ہے. پیارے باپا جان ہمارے لیے بھی رمضان مکہ رمضان مدینہ کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. شہزادی یہ کونین ہے، سو جہاں کا چین ہے، دو جہاں کا چین ہے. شہزادی یہ کونین ہے، شہزادی یہ کونین ہے، شہزادی یہ کونین ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، پھر وہ نیاز بی بی فاطمہ کے مناظر. مرحبا. اللہ ان سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور سب کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاجی امین مظفر آباد میں ہیں، تو ایک تو انہوں نے یہ بھی ہمیں اطلاع بھیجی ہے کہ
آج 36 اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے لیے نیت کی ہے قافلوں کی. جی ہاں, کہاں کہیں ہے؟ مظفر آباد, سبحان اللہ. کشمیر. جی جی ماشاء تو اللہ. 35 اسلامی بھائیوں نے نیت کی, اب 36 نکل گیا تو 36 کروا دے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. بلکہ 40 کا عدد پورا ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. 40 کا عدد تو بڑا بابرکت عدد ہے. جی ہاں. اور انہوں نے سوال وہیں سے بھیجا ہے کہ جو اسے مغرب کا جو بھی بیان ہوا تو کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے جو وقت کا آپ نے بیان کیا. اس دوران حاجی امین کہ جواب پہلے پورا سن لیا جائے اسلامی بھائی تسلی کے ساتھ. بعدوں کا جواب کے دوران جو ہے نا وہ ہراوڑی ہو جاتی ہے تو وہ اصل جواب نہیں سنا جاتا. تو یہ کر لیا جائے. یہ مجھے بھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو آپ کبھی یوں فرماتے ہیں نا تو وہاں اسلام بھائی ہراوڑی میں وہ تھوڑی ہل جل شروع ہو جاتی ہے اور نیت تو بازی شروع ہو جاتی ہے. تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جواب وہ بیچارے سن ہی نہیں رہے ہوتے اور وہ اپنے اس میں ہو جاتے. تو ایسے میں جہاں جہاں اس وقت اسلام بھائی جماعوں کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ضرور اہتمام کیا کریں کہ کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی وہاں کی گہما گہمی میں وہ جواب سمجھ میں نہ آئے یا کیا سمجھ میں آئے. تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. یہ تو ہوتا ہوگا, یہاں بھی ہوتا ہوگا. سنو کہ خاص بات آ رہی ہے. سنو, اب وہ خاص بات آگے نکل گئی. خود ہی چپ چاپ شرافت سے سن لو, آپ کو تو مل جائے یار. وہ اگلا مصروف ہے تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے تو ہم تو ڈوبے تم کو بھی ڈوبیں گے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. مطلب بالکل کان لگا کر بندہ سنتا رہے. خیر, تو اس میں جو یہ اوقات کے مسائل ہیں یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں. سائیں بہنوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی روزے دار ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے ہے اور نہ اس کے پاس کچھ پینے کے لیے, افطاری کا عین وقت ہو چکا ہے, پانی بھی نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر وہ روزہ افطار کیسے کرے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. صبر کر لے گا اور غذا تک پہنچنے یا غذا کو اپنے پاس پہنچنے کا انتظار کرے. اب اس کے لیے تو میں نہیں کہوں گا کہ پتھر کھا لے مٹی کھا لے, انڈرسٹوڈ. اور اگر ویسے کسی نے لیٹ کر بھی دیا افطار کو تو گناہ گار تھوڑی ہے, مکروہ تنزیہ ہے, ناپسند ہے. ٹائم یقینی طور پر ہو گیا تو افطار کر لینا چاہیے. لیکن دیر کر دی, ویسے کئی جگہ لوگ دیر کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اس میں گناہ پھر بھی نہیں ہے. ابھی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یہ سوال بھرا ہے, سوال ہے اللہ جانے کہ جب کچھ نہیں ہے تو کیا پتھر کھائے گا, کپڑے کھائے گا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے ہوا کھا لے. ہوا کھانے سے افطار نہیں ہوگا. مسئلے کا مسئلہ یہ ہے, ہوا کھاتے ہیں نا, یہ محاورہ ہے نا, ہوا کھائی نہیں جاتی نہ ہوا پی جاتی ہے, ہوا لی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے؟ کھڑے کھڑے پڑھنی چاہیے, بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھے کہ اس میں اختلاف ہے. بہرحال یہ کہ یہ قول بھی ہے اور شاید راجح ہے کہ ہو جاتی ہے. ہاں, تو بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے لیکن اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, کھڑے کھڑے پڑھنی ہوگی. جو مجبور ہے اس کی بات دوسری ہے. مجبوری وہی پھر آ گئی کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے. تو ویسے بھی اگر بغیر مجبوری کے اگر پڑھتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی. سستی کرنی نہیں چاہیے. ویسے یار کتنی دیر تک کھڑے کھڑے گپے مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ, تب کچھ نہیں ہوتا. تراویح میں پاؤں دکھ جاتے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کھڑے کھڑے نیند کم چڑھے گی, اگر نیند بھی چڑھتی ہے نا شاید بیٹھے بیٹھے زیادہ چڑھے گی. تو یوں بھی کھڑے ہو کر پڑھنے میں عافیت ہے. تراویح میں نیند تو بہت سو کو چڑھتی ہوگی. وہ رات کو دیر سے سوئے ہوتے ہیں, دن کو آرام کم یا کام دھندا, پھر یہ کہ ڈٹ کے کھایا, یہ پیٹ بھی پناہ مانگ رہا ہے, اب یہ پیٹ کو سنبھالے کیا کرے. تو پھر یہ کہ نیند چڑھے گی, سستیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. لیکن پڑھنی ہے نماز, تراویح چھوڑنی نہیں ہے. رمضان الکریم رمضان الکریم, بندوں پہ خاص ابر بہارا پھر آ گیا, رحمت لیے ہوئے ماہ رمضان پھر آ گیا.
हाजी हुसैन की तो निकल पड़ी है, कल भी इनका तो दिखाया था, आज भी दिखाया, कल बगैर नाम के दिखाया था, आज नाम के साथ दिखाया। अब मुफ्ती साहब का कहाँ गया यार, रह गया आपका, कल आ जाएगा इंशाल्लाह, भेजा है मैंने। अल्लाह, क्या इन्होंने मुझे नहीं कहा था, इन्होंने खाली मुझे भेजा था। माशाल्लाह अच्छा सजाया घर के अंदर, बाहर तो पता नहीं क्या क्या होगा जी, बच्चियों ने सजाया, सुभान अल्लाह। ये बच्चों को इसमें मजा ज्यादा आता है सजावट में। जश्न विलादत में बच्चे यानी ऐसे ऐसे मतलब सुनते हैं हम कि मतलब बाप का जहन नहीं होता, वो लड़के फिर वो रिसा के जिद करके झंडे लेते हैं, सुना है मतलब जिद कर झंडा लेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे जिन्होंने अपने घरों को सजाया, अल्लाह पाक इनके दिलों को अपने महबूब के नूर से सजा दे, अपने महबूब के जलवों से सजा दे, आमीन। सुभान अल्लाह, क्या बात है यार, क्या मजा आता है सजावट में देखकर, मुझे तो मजा आता है, तब पता नहीं सबको आता है कि नहीं आता है। अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी हुजूर, ये जो नींद का जो एक मसला है, वैसे गुरूब आफ्ताब के इफ्तार के बाद बाज़ों का नींद का होता है मसला, और स्पेशली तरावी का जो वक्त करीब होता है ना, तो काफ़ी लोग ऐसे जिनको नींद ने बड़ा तंग किया हुआ होता है, फिर नमाज में भी आ रही होती है। तो इस पर मेरी मुशावरत डॉक्टर साहब से भी हुई थी, और आप हिदायत फरमाते रहते हैं, हेवी ग़िज़ाएँ, फैटी ग़िज़ाएँ, क्योंकि पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं हम, जो इफ्तार होता है पानी ज़्यादा पीते, फिर ये हेवी और या फैटी ग़िज़ाएँ या तलीवी ग़िज़ाएँ, चर्बी करने वाली ये ग़िज़ाएँ अगर हम खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये खाना जो है ना, वो उसके लिए उसको खून को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, और उसके लिए वो फिर रगों में इस तरह की एक तरकीब बनती है जिससे बादों का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी नीचे होता है, शुगर के भी कुछ अप डाउन इश्यूज होते हैं, तो गुनूदगी चढ़ती है, और वो गुनूदगी जो है ना वो फिर हमें काफ़ी तकलीफ़ दे रही होती है। अगर हम लाइट मोड में रहें और हल्का फुल्का जैसे कहते हैं ना, अब हल्का फुल्का भी, अब पकौड़ा कितना हल्का होता है, यही बोलते, मैं यही सोच रहा था कि ये पकौड़ा हाथ में लो तो ऐसा शरीफ आइटम कोई नहीं होता, लेकिन एक पकौड़े को हाथ में लो, इतना सा नन्ना मुन्ना सा पकौड़ा होता है, कितना शरीफ आइटम है। इसको तो बाद लोग है ना कि पकौड़ी बोलते हैं, पकौड़ी, हाँ पकौड़ियाँ बोलते हैं, ये तो साव लाइट और लाइट हो गया। अब ये मतलब अगर ये अंदर डालो तो इसका कितना एक मतलब थोड़े से पकौड़े के अंदर कितने कैलोरीज होते हैं, तो वो तो फिर इसका पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, पता चलेगा कि एक बाज़ों का ग़िज़ाएँ कम होती हैं, इसकी वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और बाद ऐसे आइटम होते हैं जिनकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं, यानी वो बहुत सारा भी खाएं ना तो कैलोरीज नहीं होती, एनर्जेटिक होती हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हम गौर कर लेंगे ना, तो शायद हमें ये जो प्रॉब्लम है ना तरावी में नींद का आना, और मगरिब की नमाज के बाद से लेकर तरावी के अंदर के दौरान जो नींद आती है, फिर जो इशा के बाद, तो तरावी के बाद वैसे ही नींदें जैसा लगता है उड़ सी जाती हैं, तो इस पर मेरा ख्याल गौर कर लेना चाहिए। सही। और ये जैसे तली हुई चीज़ें डीप फ्राइड, ये सब के सब हेवी ग़िज़ाओं में आएंगी। हेवी बोला ना, तो ये मैदे पर जो वजन डालती हैं और परेशान करती हैं, तो ये इसका ज़ाहिरी वजन नहीं देखा जाता, इसकी मतलब कैफियत जो है तो ये हेवी होती है। इसी तरह जैसे गोश्त बड़े बड़े बोटे खाते हैं, अब हमारे हमने सोचा कि होते तो बोटे ही हैं, तो कि बोटियाँ, तो मतलब मैं बोल नहीं रहा, मैं कुछ समझ नहीं आती, वो छोटी बोटियाँ शायद गोश्त फरोश में फिर ये बोलेंगे यार चूरा हो जाएगा वगैरह, तो इसलिए उसे मैंने देखा कि बोटी बड़ी होती है। अब ये कि बोटी की कोई कम खाना चाहता ना, तो बड़ी बोटी अब आ गई, फिर ये हिर्स जो है ना ये गालिब आ जाती है, जाने तो। हाँ, इस पर चलो ये बात पर बात निकली तो जिम्मेदारान ने नोट कर लिया होगा कि इसमें गुंजाइश हो, तो जिसको कम बात होते हैं, कम खाने का जहन होता है, तो बड़ा बोटा मजबूरन उठाना पड़ता है, फिर रहा नहीं जाता, फिर आजा समाजा। और बड़े जानवर का जो गोश्त होता है ज़रा वो भी हेवी होता है, बादी भी करता है। छोटे जानवर का, बकरे का गोश्त पैसे कहाँ से लाए, गरीब आदमी ने नाम ही सुना होगा बकरे के गोश्त का, बढ़िया गोश्त नहीं खा सकते, ये भी बहुत महंगा हो गया। तो बहरहाल एक बात बोल रहा हूँ, मुर्गी, अब मुर्गी तो पहाड़ जितनी वजनी अब हो गई है, यानी कि ये वैसे मैंने मुबालगा किया, ये क्योंकि फार्मी होती है ना, इसका तो बहुत लोग नुकसान बताते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, और कौन सी मुर्गी खाए, देसी मुर्गी के नाम पर भी फार्मी मिलती है। मुर्गी वो अच्छी होती है कि जो
घरों में पालते हैं और छुट्टी फिरती है ना देहातों में और गलियों में, वो अच्छी होती है। वरना अब ये भी पाली जाती है देसी मुर्गी भी, तो पाली भी तो एक फिक्स एरिया में होती है, फिक्स ग़िज़ाएं उसको दी जाती है, तो वो तकरीबन एक सी फर्क होता है, लेकिन फिर भी। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, तो अगर जैसे आलू खाएंगे, आलू हमारे ग़िज़ा का हिस्सा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जब हम लोग क्या, मैं खुद जैसे अब खाना खाया, मैं आकर मुझे मूवमेंट का मौका नहीं मिलता। पहले नमाज प्रॉपर पढ़ता था तो वर्जिश हो जाती थी, सजदों में रुको, अब ये भी नहीं हो पा रही। अब कुर्सी सलामत रहे मेरी, अल्लाह करीम नमाज पढ़ता रखे मुझे, तो वो खा कर बैठ जाना, फिर यहाँ कर बैठ जाना, तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, कुछ समझ पड़ती है मुझे। क्या करें, मतलब मेरी तो ऐसी मजबूरी है कि मैं लाइट खाऊं या जो भी खाऊं, मुझे वो बैठे बैठे नहीं, इसको मूवमेंट चाहिए, थोड़ा आदमी चले फिरे करे। ये भी आके बैठ जाते हैं तो जल्दी जल्दी पहली सफ के लिए बेचारे और देर तक बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ पेट हो सकता है पटपुट 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 करता हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ भी चले फिरे, मैं यहाँ पहले एतिकाफ होता था ना, पहले तो इतना नहीं होता था रश, तो मैं चलता फिरता था, फिर मैं कभी बोला भी है, मैं सुतून को कल में पढ़ के गवाह भी किया हुआ है, तो ये भी शायद एतिकाफ में ही किया होगा, मौका मिल जाता था घूमने फिरने का। आप भी मौका मिले दिन में या जब भी, अब खाने के बाद भी तरावी के लिए थोड़ा वक्त तो होता है, मगरिब कल से तो अभी अपने फैज़ान मदीना में 8:30 बजे है, जमात तो हो गई होगी, तो ये कि चल फिर लें, दुरूद शरीफ कुछ अपने ऊपर ले लें, 313 बार पढ़ लूँगा चलते चलते वगैरह। ये बातें करते करते शायद वो बात नहीं बनेगी, यकसुई के साथ चलेंगे तो फ़ायदा होगा। मस्जिद माशाअल्लाह फैज़ान मदीना का स्पेस तो काफ़ी है, चल तो सकेंगे इंशाअल्लाह। आम लोगों के लिए भी जो होता है ना, जैसे मस्जिद, आपने अभी मुतकिफ़िन की बात की, तो ये होता है कि अब चूँकि मोबाइल पर काफ़ी देर तक बात करनी होती है, मैसेजेस सुनने होते हैं, तो एक वर्ड बुजुर्ग कहा जाता है, टॉकिंग टाइम को वॉकिंग टाइम में बदल दो। यानी जो आपको मोबाइल पर गुफ्तगू करनी है, व्हाट्सअप सुनना है, मैसेज करना है, तो ये जो आपका जो टॉकिंग टाइम है, इसको वॉकिंग टाइम में चेंज कर लें कि ये भी काम आप चलते चलते नॉर्मली कर सकते हैं। अब वो जो आपने जो बात बयान की, इसके मैं ताज़ा एक आपको वो दलील के तौर पर एक बात बयान करूँ कि एक हमारे इस्लामी भाई हैं, उन्होंने मुझे कल ही बताया, उन्होंने मुझे कहा कि इमरान तुम ये मगरिब के बाद बैठते थे ना, मेरे को बड़ी हैरत होती कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मुझे मगरिब के बाद मुझसे नहीं जागा जाता था, और आपको मैं देखता था मदनी चैनल पर लाइव करते थे, तो मुझे होता था यार इनको नींद क्यों नहीं आती। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैंने अब इस रमज़ान में क्या किया कि मैं सिर्फ इफ्तार में सलाद खाता हूँ, पानी वगैरह और सलाद से काम लेता हूँ। बोला आप मुझे खुशखबरी दे रहे थे कि मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, खुशखबरी सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मगरिब के बाद जो सोने का जो मेरा प्रॉब्लम था ना, जिससे वो खुद तंग थे, बोला ऐसा चला गया जैसे कि था ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जैसे कि बिल्कुल एक्टिव और फ्रेश जैसे हो गए। तो इन्होंने कहा यार ये जो खाने की चीज़ों में मैंने जो कंट्रोल किया ना, तो उससे मुझे ये मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो गया। तो वो जो इलाज बिल ग़िज़ा जो आपका एक वर्ड है कि ग़िज़ा के ज़रिए इलाज कर लिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना कि दवा के ज़रिए इलाज किया जाए। माशाअल्लाह, आज मैंने पूरे रमज़ान में ये कबाब समोसे और ये तस्वीर में देखे स्क्रीन पर, ये भी सताते रहते हैं यार आदमी को खाने को दिल तो करता है, आपने खा तो सकते नहीं, दिखा देगा को यार बड़े बड़े समोसे, वैसे नहीं देखे मैंने समोसे। मैं रमज़ान शरीफ की बात कर रहा हूँ, वरना वैसे समोसे बहुत देखे, कबाब भी बहुत देखे, जिंदगी गुजर गई। एक चुटकुला बता रहा हूँ कि मैं इतना दूर रहता हूँ, इन दिनों में कबाब समोसे कभी आ भी जाते हैं, कभी कभार ऐसा हुआ है, हम नहीं आने देते, हत्ता लिमका आ जाते हैं कभी कभार, तो मैं अवॉइड कर बचता हूँ यार, मैं नहीं, मुझे बैठना होता है, मुझे और काम होते हैं यार। रमज़ान में तो ज़ाहिर है मसरूफियात बढ़ जाती हैं, तो ये कबाब समोसे खाकर फिर यार अपने और मसला ना हो जाए कुछ, इसको हजम करना जो है ना ये दुश्वार होता है। आम लोग खाते हैं, इनको यूँ लगता है मेरे को तो कुछ भी नहीं होता, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता। ये बाज़ औक़ात सब जवानी में बचपन में जो खाते हैं ना, जमा होता रहता है अंदर में, अपनी लैंग्वेज में इससे होता रहता है, और फिर ये जब बंदा कमज़ोर होता है ना, फिर ये सर उठाता है,
پھر دے کولیسٹرول، تو دے ٹرائگلیسیرائڈز، تو دے شوگر، تو بی پی ہائی، بندہ کہیں کا نہیں رہتا. فالج کے اٹیک ہو جاتے ہیں بچوں کو بھی. آج کل تو فالج کے اٹیک ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو کیا پتا ہوگا، مجھے چونکہ آتے ہیں نا دعاؤں کے لیے پیغامات، بچوں کے بھی دیکھیں فالج، دل کے مرض، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل، بچے یہ حالت ہو. کھاتے ہیں خوب چپس کھاتے ہیں، دبا کے چپس کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہی نہیں ہے، بھوک مر جاتی ہے. یہ کھانا نہیں کھاتا، ارے چپس کھا رہا ہے، چھین لو اس سے ہر چپس. میں ماؤں کو بول رہا ہوں، ان کو سمجھاؤ. آپ میں نے سمجھاؤ کہ ان کو دو ہی مت چپس. یہ ضد کرے گا، روئے گا، کتنے دن روئے گا؟ ایک دن، 2 دن. اس کا کوئی الٹرنیٹ دے دو اس کو، اور چیز کھلا دو اس کی پسند کی. گھر میں جو گھر کی چیزیں نہیں کھاتے، یہ کچرے ہی کھاتے ہیں. چپس ہے، ٹافیاں، بالکل 3rd کلاس ٹافیاں، مطلب گولے، چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے کھا رہے. بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے، 3rd کلاس قسم کے بھی ہوتے ہیں. ہمارا معیار کم ہوتا ہے. خیر باہر کا بھی کوئی نہیں کہ صحت بخش ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے. چپس ہیں، یہ چاکلیٹ، ٹافیاں، یہ بڑے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. سمجھے؟ تو ان چیزوں سے بچے، اور جو گھر میں اللہ نے دیے نعمتیں وہ کھائیں، کھانا کھائیں. طاقت روٹی سے بنے گی، کھانے سے بنے گی، گوشت سے بنے گی. ان چیزوں سے طاقت آتی ہے. یہ چپس اور ٹافیوں سے طاقت چھنتی ہے، دور بھاگتی ہے، بیماریاں آتی ہے. بچے بیمار پڑے رہتے ہیں، بولتے رہتے کہ بچہ بیمار پڑا، ابا مانتا نہیں ہے. بچہ بیمار رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، چپس مت کھلاؤ، مانتا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر زندہ باد، وہ بھی تو دعائیں کرتا ہوگا نا کہ روزی میں برکت ملے. تو اللہ نے اگر وسعت دی ہے نا حضور، تو ان دنوں فروٹ کی طرف بھی دھیان دیں اور سبزی کھائیں، فروٹ کھائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ روزے میں بھی ایک فرحت رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو انرجی ملے گی، صحت ملے گی، اور عبادت و قوت بھی ملے گی. بے شک فروٹ کھائیں، سبزی کی عادت ڈالیں. سبزی بچے نہیں کھاتے، اب بڑے نہیں کھاتے، بچے کیا کھائیں گے؟ میں پہلے مشورہ دیے تو پھر دے دیتا ہوں. آپ مطلب سبزی کے اندر پکانے میں گڑ ڈال دیں. اچھا گڑ کون سا؟ یہ تیزاب سے دھلا ہوا، صاف ستھرا، چمکدار نہیں ہو، دیسی گڑ مل جاتا ہے، دیسی گڑ ڈالیں اس میں. آپ پکائیں، آپ دیکھیں بچہ کھاتا ہے، اللہ کرے گا کھائے گا. کوئی سبزی مخصوص کھا لے گا، مثلا پیٹھا آتا ہے پیلے رنگ کا، ہوتا میٹھا ہی ہے ویسے بھی، اس میں تھوڑا گڑ ڈال دیں. ٹیسٹ نہ بڑھ جائے تو مجھے کہنا. بچہ بڑا انشاءاللہ اس کو شوق سے کھائے گا، نہ کچھ سے کچھ کھا لے گا. ان چیزوں کی آپ سبزیوں میں کوئی سلیکشن کر لے کہ یہ سبزی بچے کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ نہیں کھاتے، تو وہ اس طرح ترکیب ذہن بنے گا تو ہوا نا. پھر وہ سبزی پکا لیا کریں، کھا لیا کریں. بہتر تو وہی ہے کہ سبزیاں تقریباً وہ کچی کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے، کھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسٹیم سے ابال لیں تو فائدہ کم ہو جائے گا لیکن فائدہ ہوگا، یا پھر پانی سے ابال لیں فائدہ اور کم ہو جائے گا. سالن پکا کر کھائیں، فائدہ اور کم ہو جائے گا، لیکن کھائیں. پیٹ میں جانی چاہیے سبزیاں. کوئی کچی کھا لیں، کوئی ابلی بھی کھا لیں، کوئی اسٹیم. میں تو اسٹیم والی الحمدللہ میرا تقریباً معمول ہے، کدو شریف کھاتا ہوں. پہلے بھی وضاحت کی ہے میں نے کہ فوائد بھی دیکھیں اس کے. فوائد جیسے کہ حیرت انگیز فوائد، حیرت انگیز فوائد الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پروسٹیٹ گلینڈ کا پہلے آپریشن کروایا ہے، پھر بڑھ گیا، اب کیا کروں. پھر مطلب یہ کہ آخر کار بڑھتا رہا، کٹتا رہا، جو ہوتا رہا. آپریشن بار بار بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ وغیرہ مختلف کروائے تھے میں نے واپس بھی. پھر وہ بڑا ہوا آیا تو پھر کسی نے مشورہ دیا، وہ کہ کسی اور ملک کا تھا، وہ بولا ہمارے یہاں تو اس طرح علاج کرتے ہیں، کدو کھاتے ہیں، اس مریض کو کدو کھلایا جاتا ہے ہم لوگ. میں نے پھر کدو شریف تو ہمارا بھی صحیح مقدس سبزی مانتے ہیں اس کو، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کدو شریف. تو میں نے کہا پہلے ہی دوستی تھی کدو شریف سے، محبت تو تھی، اب میں نے کہا چلو گلے لگاتے ہیں. تو میں نے یہ کھانا شروع کیا. اب جب بھی میں ٹیسٹ کرا، کئی بار الٹرا ساؤنڈ کروایا میں نے، 3-4 بار کروایا ہوگا. اس کے بعد یہ کھانے کے بعد الحمدللہ پروسٹیٹ گلینڈ میرا نارمل آتا ہے. یہ کھانے کے بعد کدو شریف اتنا ماشاءاللہ برکت والا، غم دور کرتا ہے، پیٹ کو سیٹ کرے گا آپ کے،
वेल सेट इंशाल्लाह। आप खाने वाले बने तो यार, और समोसा तो यूं उतर जाता है, ये उतरता नहीं है, यहाँ रुक जाता है, इसका क्या इलाज है? थोड़ा थोड़ा खाएं, अब ज्यादा ना खाएं तो 3 कतले खाएं, 3 कतले खाएं, बात से बढ़ाना 4-5 ये बढ़ाते रहे। और कोई सब्जी साथ में डाल दें। आजकल चुकंदर आता है, ये भी बहुत फायदे वाला है, चुकंदर के कुछ पीस हम लोग डाल देते हैं, तो ये इसमें क्या, इसको थोड़ा मिठास भी कद्दूशे में और डालेगा, थोड़ा टेस्ट इसका बढ़ाता है। मैं नमक के बगैर खाता हूँ, नमक के साथ भी खाया जाता है, इस पर काली मिर्च छिड़क कर खाएं तो और अच्छा है। तो इस तरह मतलब है कि आप जिस तरह भी खा सकते हैं, खाएं और मदीने जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये मदनी मुज़ाकरे की खूबी आप देख रहे हैं, जब से मदनी मुज़ाकरा शुरू हुआ है आप देखिए, नमाज, इबादत, तिलावत, फ़िकी मसाइल, जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, फिर घर गृहस्थी, अमन, प्यार, मोहब्बत, आपस के ताल्लुकात, सुलूक, रवैया, एटिकेट्स, मैनर्स, वज़ाइफ, साथ साथ इबादत के साथ साथ मुतकिफ़ीन के ताल्लुक से, तो फिर दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, तंजीमी ताल्लुक से, फिर सेहत, तंदुरुस्ती, ग़िज़ा, फिर रेसिपी। ये तो रेसिपी है बाकायदा कि भाई ये करो तो टेस्ट हो जाएगा, तो खाने पीने की बातें, पूरी किचन मैनेजमेंट भी साथ साथ चल रही है, सेहत और तंदुरुस्ती की बातें भी साथ साथ चल रही हैं। इसको कहते हैं मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा। दही का इस्तेमाल हुजूर कैसा है? अगर सहरी में स्पेशली अगर दही, दूध वगैरह इस तरह का इस्तेमाल हो, तो क्या आपको लगता है कि इससे भी रोज़े में भी कुव्वत मिलती है और सेहत भी अच्छी रहती है? हाँ, दही तो बहुत अच्छी, दही तो वैसे इम्यून सिस्टम भी मजबूत करती है। दही तो दोनों, हमारे यहाँ दही अल्हम्दुलिल्लाह थाल भर भर के दोनों टाइम मिल रही है ना, माशाअल्लाह। और दूध, जिसको अगर दूध, फैज़ान मदीना के मोतकिफीन की मौज लगी हुई है, कौरमा मिल रहा है, रोटियां मिल रही हैं, तो बोटियां मिल रही हैं, बिरयानियां मिल रही है, मजे हो गए। तो मोतकिफीन से दरखास्त है, इंशाल्लाह जेब में हाथ डलवाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको, बोलूँगा जरा जेब में हाथ डालो। पिकनिक के लिए गए तो क्या किया था, मस्जिद में खाया था, चंदे का खाया था, पल्ले से खाया था, इस पे करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं। मैं बता दूं, मगर मजबूर नहीं करूंगा कि जेब में हाथ डाल के निकालो कुछ। तरकीब, हम लोग तरकीब देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे आप लोगों को देते हैं, इनका हौसला अफजाई होता है कि ये बेचारे इबादत के लिए दूर दूर से आए, खिलाओ इनको। मैं सारे बेचारे नहीं, बात इधर उधर हो जाते, चले जाते घूमने फिरने के लिए। ये देने वालों को अपने सही बात बता देना, घूमने फिरने चले जाते हैं, खाने के टाइम पे आ जाते होंगे। हाँ, 10 दिन में जो है ना, 10 दिन आखिरी इसमें नहीं जाते, पता है कि जाएंगे तो इत्तेकाफ टूट जाएगा। लेकिन मैंने समझाया तो बहुत है इनको, जानने से तो अल्लाह करेगा, तो जरा समझाने से फायदा तो होता है, फायदा हुआ होगा, मेरा यूं गुमान है फायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह। तो जाते भी हों तो कब जाते होंगे? बता दूं कि ये पूरे माह रमजान का खर्चा कितना है सहरी इफ्तार का? बता दो, आज जेब में हाथ दिलवाओगे? ये तो खैर आपने कह दिया कि तरगीब भी है, तो मैं तो मुत्तकिफ़ीन से ही अर्ज़ करूँगा कि उनको भी दुआएं दे दें, बल्कि सबको दुआ, उनके लिए दुआएं दे दें जो माशाल्लाह, एक तो हमारे अनाज मार्केट में कहाँ कहाँ हमारे इस्लाम भाई गए, राब्ते किए, गोश्त, मुर्गी, ये वो, दाल सब्ज़ी चावल, और माशाल्लाह देने वालों ने दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देख रहे हैं, और पूरे दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सहरी इफ्तारी या दावत इस्लामी का इत्तिकाफ़ हो रहा है, वहाँ सिलसिला है और देने वाले दे रहे होते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का पूरे माह का अगर हमने एवरेज बनाई थी, तो पूरे माह का जो खर्च है सहरी इफ्तारी का वो 10 करोड़ रुपया बनता है। 10 करोड़? जी हाँ, देखा भी नहीं है कभी यार, इतना बड़ा ढेर। एवरेज है, एवरेज है रोज़ का 35 लाख रुपया, 35 लाख रोज़ का एवरेज है। जो मुत्तकिफ़ीन भी हैं, ज़ाहिर और भी हमारे इस्लाम भाई होते हैं जो खिदमत वगैरह में भी यहाँ हो रहे होते हैं। यार इतने बड़े बूटे खिलाएंगे तो पैसे तो लगेंगे ना यार। क्यों नहीं, घर में तो कभी खाया नहीं इतना बड़ा बूटा, बकरीद में खाया था, मौज लगी भी, मैं बोला ना। तो माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि लोग दे रहे हैं। एक वक्त था हमारे इत्तिकाफ में लोग देते थे, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए थे, अब ये मस्जिद तो उस वक्त भी भरी रहती थी, पैसे देने, पार्टियां और ये थोड़े मसाइल थे, तो मुझसे मशवरा हुआ तब क्या करें यार।
دعوت اسلامی جو چندہ ہے وہ زکوٰۃ کے ہیلے کے پیسے یہ کھلائیں. میں کہا نہیں یار یہ تو نہیں کھلائیں گے, ہم کو مطلب بھاگ دوڑ کرنی ہے, کوششیں کرنی ہے. تو الحمدللہ وہ نہیں چلائے ہم نے, اور اللہ کا کرم ہے, مطلب تھوڑا ہاتھ پیر مارنے سے بھاگ دوڑ کرنے سے لوگ پیسے دینے والے بیٹھے, وہ دینے آنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لینے جانا پڑتا ہے, فوائد بتانے پڑتے ہیں, کبھی ان کو یہاں وزٹ کروانی پڑتی ہے شخصیات کو, اہل ثروت مالدار لوگوں کو, تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کو سکون بھی ملتا ہے کہ یار واقعی یہاں تو کام ہو رہا ہے, خرچہ کرنے کی جگہ ہے تو یار. تو یوں آپ کو بوٹیاں مل رہی ہیں, بوٹے مل رہے ہیں. حضور بالخصوص جب انہیں صاف تھال صاف کیے ہوئے منظر جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ ضائع نہیں ہونے دیتے, اس سے دینے والے کو جو خوشی ہوتی ہوگی نا, ایک تو کرنے والے کے لیے بھی تو چلو جو فوائد ہے, مگر دینے والے کو جو خوشی ہوتی ہوگی نا کہ یار یہ یہاں مطلب کہ صحیح سمجھ میں آتا ہے. دعوت اسلامی کا حضور ٹوٹل جامعۃ المدینہ یہ کھلانے پلانے کا جو ہمارا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے دین کا کام کے طور پر ہی یہاں کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے, یوں ایسے تو نہیں نا صرف چل رہا ہوتا. تو صرف دعوت اسلامی کا جو اخراجات ہیں نا ماہانہ منتھلی کھلانے پلانے کے, وہ 19 کروڑ پلس ہیں منتھلی. 19 کروڑ پلس 19 کروڑ پلس ہیں مہینے کے, تو جس میں ہم جامعۃ المدینہ بھی شامل ہے اور دیگر ہمارے وہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, دے بھی رہے ہیں لوگ, اناج بھی دے رہے ہیں, اور کیا دے رہے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے. دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے. پہلے تکلیف تھی ہم کو, میں جاتا تھا جب یہ اس فیضان مدینہ کے لیے, ایسے ایسے لوگوں کے پاس گیا ہوں کہ ایسا مطلب اپنے کو یوں کرے, اور اتنا مان ایک جگہ تو ملا تھا کہ میں نے بولا 25 لاکھ تو کہیں نہیں گئے کیا. ویسی پارٹی تھی اور بالکل ایسا گلے لگایا اس نے, سب پیار دیا, محبت دی. اب پہلی ملاقات تھی کیا, تو یار اب تو 25 ہم نے آپس میں پھر باہر نکل کے ہاتھ دوں گا میں, 25 لاکھ تو دے گا یار, اب تو اپنی فیضان مدینہ کھڑا کرنا ہے یار. 25 روپے بھی نہیں دیے, آپ کو یقین نہ آئے اس وقت 25 روپے بھی اس غریب نے دیے. وہ غریب ہی کہوں کیا کہوں, میں نے اس نے 25 روپے تک ہم کو نہیں دیے, خالی بہت بڑی بڑی باتیں ہی دی گیا. اب خالی باتوں سے تھوڑی یار عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور ان دنوں یہ دیوانے جو ہے نا, اب میرے پاس تو اتنے تو یہ آپ لوگ تو نہیں ہوتے تھے سارے, وہ دیوانے وہ لائن ملا دور میں ہوتے, تو پہلے غریب بڑے زیادہ تھے. اب بھی غریب لوگ ہی, یہ معتکفین میں مالدار شاذ و نادر ہوگا غریب, یا متوسط درمیانے. تو یہ سائیکلوں پر جاتے تھے اور روپیہ 5 روپیہ رسیدیں پھاڑتے تھے, اور اس طرح چندے کر 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 کے یہ مدنی مرکز کھڑا ہوا ہے. ہاں یہ پہلا مدنی مرکز بڑی قربانیاں دے کر برسوں کے بعد اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے. پیسے سمجھے. اور یہ خود یہ مدنی مرکز ہم نے خریدا تھا, یہ 2.5 ایکڑ شاید جگہ ہے, اگر بھول گیا ہوں کیا. جی ہاں 2.5 ایکڑ 10,000 گز ہے, اور کتنے کا لیا بھول گیا ہوں میں, تقریباً 2.25 کروڑ روپے. ہاں 2.25 کروڑ. کوئی اب 2.25 کروڑ کا تو مکان بھی نہیں ملتا. اچھا یہ مبالغہ کروں تو اب حالات ایسے ہو گئے. اس وقت کا 2.25 کروڑ, آج یہ میرے خیال 1 ارب سے بھی زیادہ کی جگہ آئی ہے, اتنا دام بڑھ گیا. ہم لوگوں نے مطلب جوتے گھس گھس کر, منتیں کر کر کے, اور دیوانے بھاگ بھاگ کے 5 روپے 2 روپے رسیدیں پھاڑ پھاڑ کر, خون پسینے کے, سمجھو یہ عمارت, یہ مدنی مرکز کھڑا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. اس کے بعد جب ایک چراغ جلا نا, اب جو اتنے مدنی مرکز, اتنے فیضان مدینہ بن گئے دنیا میں کہ مجھے تو گنتی کبھی ملتی بھی ہے بھول جاتا ہوں کہ کتنے ہو گئے. اتنے ہو گئے, اتنے جامعات المدینہ ہو گئے, اتنے مدارس المدینہ ہو گئے, یہ گنتی بھی یاد نہیں رہتی. اللہ کی رحمت سے دین کے کام میں آدمی نکلے, اللہ پر نظر رکھے, اور اتنی برکت ہوتی ہے کہ حیرت بالائے حیرت. الحمدللہ خدا کی قسم تصور بھی نہیں تھا کہ جب بھی ہم نکلے تھے کہ یار یہ ایسا سب ہو جائے گا, تصور ہی نہیں تھا. نکلے تھے سمجھو بے سر و سامانی کا عالم تھا جس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا نوازا ایسا نوازا ایسا نوازا کہ واقعی یعنی کہ خواب میں بھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یوں ترقی اور یوں دنیا میں دھوم مچ جائے گی دعوت اسلامی کی.
یہ ایسی مقبول تحریک ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس کو چھوڑیے گا مت، اس کا حصہ بنے رہیے گا. اللہ کرے گا ہر دعوت اسلامی والا میرے رب کی رحمت سے مغفرت سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت کے بھروسے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت کے بھروسے، اور مجھے بھی اللہ بخش دے گا. اللہ کی رحمت ہم مسلمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں اللہ کی رحمت سے، اور ہم رب کی رضا کے لیے، اس کے پیارے حبیب کو خوش کرنے کے لیے ہم نکلے کہ کسی طرح اس کے بندے گناہ چھوڑ کر مسجد آ جائیں. ہم رب کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آ جائیں، آ جائیں، آ جاؤ، آ جاؤ. دعوت اسلامی آپ کی آ جاؤ اور اس میں شامل ہو جاؤ. انشاءاللہ دنیا کا بھی سکون ملے گا اور قبر کا بھی چین ملے گا اور آخرت میں بھی راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ الکریم. یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوگا، میرے کہنے کا کچھ بھی نہیں ہے، ہوگا اللہ کی رحمت سے. اور رب کی رحمت بہت بڑی ہے. رمضان کا عشر رحمت ہے، اس وقت رحمت کی چماچم بارش ہے اور رات کا بھی کافی حصہ گزر چکا ہے. پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. انشاءاللہ جو مانگیں گے عطا ہوگا انشاءاللہ. کہ ہر دعوت اسلامی والا اور والی جو ہے، جو آئندہ آئے گا، اے اللہ پاک ان سب کی فائنل مغفرت فرما. آمین آمین. یہ میں دعا کرتا ہوں ان سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کو بھی فائنل بخش دے. حتمی مغفرت سنا ہوگا، فائنل. بے سبب بے حساب اللہ کریم ہم کو بخش دے، بس بیڑا پار ہے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کبھی بھی میری دعوت اسلامی کو چھوڑنا مت. چھوڑو گے تو سمجھ اس وقت ہو سکتا نہ بھی پڑے، لیکن شاید آپ بہت بڑا نقصان کر دو گے. بعضوں کو بعد میں بہت احساس بھی دیکھا ہے، ندامت بھی دیکھی ہے کہ یار ہم بہت دور چلے گئے، اب واپسی کیسے ہو. وہ عمل چھوٹ جاتا ہے. ماحول میں جو عمل ہوتا ہے نا، وہ الگ تھلگ ہونے سے فرق پڑ جاتا ہے. ادھر ادھر جانا نہیں ہے، صرف دعوت اسلامی اسی کا ہو کے، اسی کے ہو کے رہنا آپ کو. انشاءاللہ آپ کو سب کچھ یہاں ملے گا. کمی کیا کہ ادھر بھاگتے ادھر جھانکتے ادھر دوڑتے ہو. کیا چاہیے آپ کو یار؟ دعوت اسلامی میں کیا نہیں ہے؟ نمازیں مل رہی ہیں، روزے مل رہے ہیں، سنتیں مل رہی ہیں، پیار مل رہا ہے، محبتیں مل رہی ہیں، عشق رسول کے بھر بھر کر جام پینے کو مل رہے ہیں. اور کیا چاہیے یار آپ کو؟ جو ادھر ادھر دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، کہیں نہ جائیں. دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، دعوت اسلامی کو لے کے چلتے رہیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کریم میرے کہے کہ آمین 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 یا رب العالمین. پچھلے دنوں یہ حضور یہی موضوع ہم ڈسکس کر رہے تھے پنجاب کے سفر میں. حاجی شاہد اور ہم کچھ اراکین شورا ساتھ یہی فیضان مدینہ کی بات ہو رہی تھی. کسی نے مطلب اطلاع ملی تھی کہ کراچی میں ہی 2 جگہیں مسجد کے لیے لی تھی ہمارے خدام المساجد والوں نے، اور اس کی قیمت 45 کروڑ روپیز بنتی تھی 2 جگہوں کی. اور وہ پھر عبدالحبیب بھائی نے تھوڑے عرصے پہلے بتایا تھا کہ ویمبلے لندن میں ہمارے اسلام بھائی نے جو جگہ لی تھی وہ تقریباً 1 ارب 70 کروڑ روپے کی جگہ تھی جو اسلام بھائی نے مسجد مدنی مرکز کے لیے لی. تو ایسا مطلب اگر ہم دیکھتے تو اربوں روپے کی صرف خدام مساجد کے تحت مساجد کی جگہیں اور دیگر جگہ کی خریداری جو ہے نا، وہ شاید 4 سے 5 ارب روپے کی سالانہ ہو جاتی ہوگی، جو مجھے ایک اندازہ ہے گفتگو سے. اور ایک وقت یہ تھا کہ اس فیضان مدینہ کے لیے جو آپ فرماتے رہتے اور ہم نے سنا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا دعوت اسلامی میں آیا تھا تو گلزار مسجد میں اجتماع ہوتا تھا اور ہم باہر اپنے علاقے کا اسٹال لگاتے تھے بستہ، اور اس پر بیٹھ کر فیضان مدینہ کے لیے چندہ کرتے تھے. اور اسلام بھائی کہتے تھے کہ جب آپ امیر اسلام ترغیب دلاتے تو اسلام بھائی اپنی جیبیں خالی 2 دفعہ شاید جیبیں خالی ہوئی ہیں گلزار ابھی مسجد میں، شاید مجھے یاد پڑتا ہے اسلام بھائی کی باتوں سے. اور ایک نے کہا تھا کہ میں نے جیب خالی کر دی، میرے پاس گھر جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا، مگر ہم نے فیضان مدینہ کے لیے اپنی جیبیں خالی کی تھی. مجھے بھی کسی نے کہا تھا سب ڈال دیا نا، اب کرایہ نہیں ہے میرے پاس. ماشاءاللہ الحمدللہ. بوریاں نوٹوں کی یا بوری بھرتی تھی ہماری. 2 ایک بار میں نے یہ روز تو پھر کوئی نہ دے، کبھی کبھار ہو، اور پہلے سے بتا دیا جائے کل انشاءاللہ جیب بھر کے لانا. تو زیادہ اس میں جو اہل محبت ہے کچھ لائیں گے. اب بعضوں کو دینے وہ جی چاہے گا لیکن کچھ ہوگا نہیں، بیچارہ کیا دے گا یار. اور جس کو نہیں جی تو اب بھی دل نہیں ہے، بول دیا تو بعد میں بھی دل نہیں ہوگا، بھلے جیب میں پیسے. تو زور زبر تو ہوتا نہیں ہے. ہم لوگ ترغیب محبت پیار
تو میں بولتا تھا، اور لوگ یار اسلامی بہنوں نے بھی کوئی پیچھے آئے ہائے۔ ارے بھائی سونے کے یہ اور کنگن اور چوڑیاں اور زیورات بھی انہوں نے بہت دیے ہیں ماشاءاللہ، اور اسلامی بہنوں نے پیسے بھی دیے اپنی حیثیت کے مطابق. یار یہ عام طور پر ان کے پاس اتنی رقمیں نہیں ہوتی، لیکن دیا اسلامی بہنوں کا، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے، ان کو بلا نہیں سکتے، ان کے حصے ہیں اس میں. فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے دینی کام یا جہاں جہاں تعمیرات ہوتی ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی حصے ہوتے ہیں. حالانکہ فیضان مدینہ میں یہ بیچاریاں نہیں آتی، نہ یہ نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں، لیکن دیتی ہیں. اللہ کی شان ہے. حضور اب کچھ ایسے سرمایہ دار بھی ہیں جو اس کام میں بالکل اس وقت بھی پیش تھے، آج بھی پیش ہیں. میں ایک سے دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن لیا، حضور تقریباً میں کہہ سکتا ہوں 5 کروڑ کا ڈونیشن دیا ہوگا انہوں نے، ابھی حال کی بات ہے. تو پھر مجھے کہا کہ اے عمران مسجد کے لیے کوئی ترکیب بناؤ نا. تو میں نے خود المساجد والوں سے رابطہ کیا ترغیب کے لیے. اسلام بھائی آپ بھی سنیے گا. تو انہوں نے فون پر ہی ہم نے رابطہ کیا، بات چیت ہو رہی تھی. تو ہمارے اسلامیہ نے پوچھا ہوگا کہ کتنے تک کی یہ بنا لیں گے، پلاٹ ہم دے دیں گے. تو ان کا ہوگا 50 60 70 لاکھ روپے کی کر لیں گے. تو میں نے کہا کتنے تک کی آپ کا ذہن ہے؟ کہا 5 کروڑ میں بن جائے تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے. تو مجھے اتنی خوشی. اچھا یہ میری بات ہو رہی ہے حضور. کہاں تھے یار جب ہم 2 روپے 5 روپے جمع کرتے تھے؟ حضور یہ اسی کا صدقہ ہے، حضور یہ اسی کا صدقہ ہے. جو آپ جو جمع کرتے تھے نا، یہ اسی کا صدقہ ہے. آپ کو یاد ہوگا خدام بولنے کا موقع نہیں ملا، مجھے سیدوں کا صدقہ لگ رہا ہے جی کہ میں آپ کو اوپننگ تو میں ہی کرتا ہوں ظاہر، میں نہیں کروں گا. اس کی افتتاح جو اس کا اوپننگ سیریمنی کیا بولتے ہیں، سنگ بنیاد. میں نے کہا 12 سید زادے ڈھونڈو، چھوٹے چھوٹے بچے 12، میں ان سے سنگ بنیاد رکھواؤں گا. اور وہ ڈھونڈ کے ان دنوں تو ڈھونڈنا بھی تو تھا نا، کام تھا. اب اس وقت 50 سید صاحب کھڑے ہو جائیں گے شاید میں. تو 12 بھی شاید پتہ نہیں پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، پورا یاد نہیں ہے. حاجی رضا کو یاد ہے، حالانکہ چھوٹے تھے، آپ سے اچھا گا. تو کچھ یعنی کہ بچے تلاش کیے گئے، مدنی منع سید زادے، اور ان سے ہم نے مطلب سنگ بنیاد رکھوایا تھا. الحمدللہ. کیا پتہ یار ان کی برکتوں سے سید ہوں، اور سید بھی چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کی برکتوں سے یہ ایک بنا اور پھر دھوم مچ گئی. آج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ اس وقت مارچ 2025، اس وقت دنیا بھر میں پاکستان سمیت دعوت اسلامی کے 1000 سے زیادہ صرف فیضان مدینہ ہے. اللہ اللہ، 1000 سے زیادہ ہو گئے. 1000 سے زیادہ فیضان مدینہ. اور خدام المساجد کے تحت دعوت اسلامی نے، جو اسلامی بھائیوں نے آپس میں مل کر اس وقت 7000 سے زیادہ مساجد بنا لی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. تو میں جو کہہ رہا تھا وہ 5 کروڑ والا، تو وہ جس نے مجھے 5 کروڑ کا کہا نا مسجد بنانے کا، تو حضور ادھر ایک اور اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کی بات سن کر کہا یار ایک جگہ میرے کو بھی دلا دو 5 کروڑ والے یار. تو یوں مطلب کہ اس وقت دعوت اسلامی کی طرف یہ رخ ہے عاشقان رسول کا. امیر سنت نے آج اپنی بات بیان کی کہ میں امیر سے اپنے بارے میں فرماتے میں کس طرح چندہ لینے جاتا تھا. آج صرف میں ان سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں کہ جو دعوت اسلامی والے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، جو کہتے ہیں کہ یار ہم سے چندہ نہیں ہوتا، یار ہم چندہ نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آتی ہے، صرف میں ان سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، مہربانی کریں. جب خرچ کرنے والے ہاتھ زیادہ اور کمانے والے، آمدنی والے ہاتھ کم ہو جائے نا، تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ہر دعوت اسلامی والا اور والی اس ڈونیشن کی جو تحریک، جو سال میں پورا سال تو نہیں ہوتی، اگر اپنا حصہ ملائے، ڈونیشن کریں، چندہ کریں، اپنا بھی دیں اور لے کر بھی آئیں، تو آپ یقین مانیں دعوت اسلامی آج اتنی ترقی کری نا، اس سے اور زیادہ ترقی کرے گی انشاءاللہ. پہلے جیسے ہم لوگ چندہ کرتے تھے نا، ہمارے بارے میں لوگوں کو وسوسے آتے ہوں گے، پتہ نہیں مولانا مسجد بنائے گا کہ کھا جائے گا. ظاہر کہ میرا اتنا تو شہرت نہیں تھی نا، تو بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے پیار دے دیتے تھے. لیکن ویسے یہ ایک کیس تو میں نے آپ کو سنا، دوسرے بھی اکا دکا مجھے یاد آ رہے ہیں کہ باتیں بہت میٹھی میٹھی کی، دیا کچھ بھی نہیں دیتے. شاید یہ ان کو بھروسہ نہیں آتا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے، اب تعارف بھی کرانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اب اگر اس طرح ہمت کریں نا، تو ابھی ان کے اوپر چھتری ہے یار. ہم لوگ ہیں نا آپ کے پاس یار، عمر میں تو بڑا ہوں تو بڑوں کی چھتری ہوتی ہے نا، میرے پر کوئی چھتری نہیں تھی یار، ہم اکیلے ہی تھے، اور چھوکرے تھے بیچارے جو تو غریب ڈے، یہ کوئی اپروچ نہیں، کوئی سورس نہیں. تو یوں بہرحال
पार्टियों से भी कांटेक्ट हुए हैं, पार्टियां भी कुछ ना कुछ तो ऐसी होती थी कि जो हमसे दावत इस्लामी से कुछ ना कुछ तरकीब बनी थी कि दावत इस्लामी तो लाइट में थी, लेकिन जो आज सूरत है वो सूरत उस वक्त ज़ाहिर नहीं थी। देर बहुत लगी थी बनने में, पैसों के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जमा करने में। बाज़ों का ये होता है कि दावत इस्लामी के पास चूँकि हम बताते हैं कि हमारा अरबों का खर्चा, तो अगर आपको अरबों रुपए मिल ही रहे होते हैं ना, ये क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि हमारा 1 अरब 40 करोड़ रुपया तो महीने की सैलरी है। 1 महीने की सैलरी दावत इस्लामी कमोबेश 1 अरब 40 करोड़ रुपया दे रही है। 19 करोड़ रुपया महीने का सिर्फ खाने पीने का खर्चा है, और इसके अलावा दीगर अखराजात तो जो हैं वो हैं 80 से ज़्यादा शोबे। तो बाद ऐसा होता है कि दावत इस्लामी के पास लगता है पैसे बहुत हैं। मैं आपको बताऊं, साल गुजर रहा होता है ना, जैसे अभी हम चंदा कर लेंगे ना तो हमें हमारी मालियत बताएगी कि आपका ये चंदा इतने महीने तक चलेगा, आगे आपके लिए सैलरी के मसाइल हो जाएंगे। फिर हमें बकरा ईद के लिए खाले जमा करनी पड़ती हैं, फिर हमें हमारे मालियत बताती है कि इसकी रकम से ना इतना चलेंगे तो आपको पूरा होगा, फिर हमें टेलीफोन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इतना चंदा होने के बावजूद भी दावत इस्लामी इसी तरह अप टू डेट की चल रही होती है, और बस आ रहा होता है और खर्च हो रहा होता है, आ रहा होता है खर्च हो रहा होता है। आप सब मिलकर साथ दें, फितरा भी जमा करना है इस बार ठीक ठाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब'i अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब'i अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सब'i अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मस्जिद से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बिलाल भाई माशाल्लाह, हमने सुना रमजान मुबारक में आपने मुसलमानों के लिए डिस्काउंट लगाया है, क्यों लगाया? अमीर अहले सुन्नत के फरमान पे 5% डिस्काउंट लगाया। मसलन क्या क्या है उसमें? आटा है, घी, तेल, दालें और बहुत सी ज़रूरत चीज़ें हैं, उन सब पे लगाया हुआ है। ये जो पैकेज बनवाते हैं गरीबों को जो बांटते हैं उनके लिए भी कुछ डिस्काउंट 10% हमने ऑफ दिया हुआ है। 5%, 10%, 15% जितना हमसे होगा इंशाल्लाह हम ताउत
کریں گے. جیسا کہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت نے کہا ہے کہ غریب عوام کے لیے مہنگائی کے دور میں رمضان میں ریلیف دینا ہے، تو امیر اہل سنت کے کہنے کے مطابق ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیے جائے. جیسے سے ہم لوگ مخصوص آئٹم رمضانوں میں استعمال ہوتا ہے، کھجور ہے، بیسن ہے، جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اس سے ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کر کے دیں. اس کے علاوہ کوالٹی کو بھی ترتیب دیتا ہوں کہ اچھی سے اچھی چیز دیں ہم عوام کو. اور میں باقی اسلامی بھائیوں کو ترتیب دیتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے کہنے کے مطابق رمضانوں میں غریب عوام کا خیال کریں، اور امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. ماشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران رمضان غفران ماہ رمضان رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان آیا اشرائے رحمت باری میں تجلی اشرائے رحمت باری میں تجلی ڈالی ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان آیا رب کی اٹھانے ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان رمضان آیا کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے کیسی رونق ہے مساجد میں بہار آئی ہے سہانے ماہ رمضان آیا لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان آیا رمضان رب کی اٹھانے ماہ رمضان آیا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے احکام کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کی بہترین کاوش فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ، اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے دیکھتے ہیں. سال کے اختتام پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اس وقت ہمارے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات آتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کن چیزوں پر نکلے گی اور کن پر نہیں. سونا چاندی، کیش اور مال تجارت، مختلف اقسام کی چیزوں پر ایک ساتھ زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ پچھلے سال کی زکوٰۃ اگر ڈیو ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اور زکوٰۃ سے متعلق دیگر اہم موضوعات پر دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے دیے گئے تحقیقی فتاوی جات پر مشتمل کتاب فتاوی اہل سنت احکام زکوٰۃ آپ کے پیش خدمت ہے. ابھی حاصل کیجئے، گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.